نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. اس شخص نے تو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے. اللہ کو مانتے تھے نا، اسی لیے یہ بات کرنے. کس طرح کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پیغمبر کا خدا پہ جھوٹ باندھنا کیا تھا؟ یہ کہنا کہ میں اس کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، یا یہ کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھو گے. تو ان کے خیال میں یہ محض ایک سر پھرے انسان کی باتیں تھی، ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں مانتے اس کی بات. قال رب انصرنی بما کذبون. رسول نے کہا، یہاں کون رسول مراد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نہیں، بعد کی قوموں کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی بعد کی قوموں میں جو بھی رسول آیا. بعض نے کہا یہاں قوم عاد کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہی قوم آئی تھی. بعض نے کہا نہیں، سمود کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آگے آتا ہے کہ سمود کو صیحہ کے ساتھ تباہ کیا گیا تو یہ قوم بھی صیحہ سے تباہ ہوئی. بعض نے کہا قوم شعیب ہے کیونکہ ان کو بھی اسی طرح تباہ کیا گیا. بہرحال کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے. ہر پیغمبر نے جب آ کر توحید کا پیغام دیا، آخرت کی بات کی، تو لوگوں نے اسی قسم کے ملے جلے ری ایکشن کا اظہار کیا. قال اما قلیل لیصبحن نادمین. جب پیغمبر نے اپنے رب سے مدد طلب کر لی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اما قلیل، کچھ ہی دیر کے بعد. اما اصل میں کیا ہے؟ ان اور ما کا مجموعہ. اس میں ما زائد ہے جو جار اور مجرور کے درمیان قلت زمان کی تاکید کے لیے ہے. اما قلیل، تھوڑی دیر کے بعد ہی، یعنی ان قلیل، بس تھوڑی ہی دیر کے بعد. دیکھنا تو صحیح کیا ہوتا ہے. لیصبحن نادمین، یہ ضرور ہو جائیں گے نادم. کس وجہ سے یہ نادم کیوں؟ عذاب کی وجہ سے. جو عذاب ان پہ آئے گا، جو چیخ ان پہ پڑے گی، دیکھنا تو صحیح اس کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے. سخت ندامت کا شکار ہوں گے. اور ہوا بھی یہی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے. چیخ کس چیز کی تھی؟ بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ باد سرسر بھی تھی، تیز ہوا. جب تیز ہوا چلتی ہے تو کبھی آپ نے سیٹیاں اور کوئی چیخیں وغیرہ سنی؟ اللہ تعالیٰ نے چیخ بتائی ہے، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی ہو سکتی. ہمیں تو اصل چیز سے غرض ہے نا کہ کیا کہا جا رہا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے، بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی ہم نے جو سزا دی ان کو وہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کا حق تھا کہ اب انہیں ان کا یہ حق ملے. وہ اس سزا کے حقدار تھے، وہ ان کے گناہوں کے مطابق تھی، ان پہ ظلم نہ تھا، زیادہ نہ تھی. جو کیا انہوں نے اسی کا بدلہ تھا. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو بنا دیا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ. غثاء، غثاء کہتے ہیں پرانا اور سیاہ کوڑا جسے سیلاب بہائے لے جاتا ہے. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دوری ہو ظالم قوم کے لیے، یا دور ہوئی ظالم قوم. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی دلائل کو پیغمبروں کے ذریعے قوموں تک پہنچاتا ہے، لیکن جو قوم دلیل سنتی نہیں، دلیل مانتی نہیں، دلیل سمجھتی نہیں اور حقیقت کا انکار کر دیتی ہے، تو پھر وہی دلیل اور وہی حقیقت چیخ کا روپ دھار لیتی ہے. یعنی سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو کیونکہ یہ نقصان ہے اس کا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ ذرا اور فارم لہجے میں کہتے ہیں، اور جو بچہ سنے ہی نہ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ چیختے ہیں اس. تو ایک نیچرل ری ایکشن ہے نا، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر وہ سن لیتا ہے.
اس قوم کو بھی سنایا گیا بتایا گیا، لیکن جب یہ کسی طرح بھی سننے کو تیار نہیں ہوئے تو پھر ان پہ ایسی چیخ آئی، اس نے آ کے ان کو خوب سمجھا دیا. اب ذرا لفظوں کو غور سے دیکھیں نا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے. یعنی پیغمبر کی بات کو تو معمولی سمجھ کے جھٹلاتے تھے نا، یہ کیا بات ہے، توجہ ہی نہیں دیتے تھے، اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. تو پھر چیخ نے ان کو گرپ میں لیا. اب ان کے پاس اس کو جھٹلانے کی کوئی طاقت نہ تھی، اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے. اب اسے تو فیس کرنا ہی تھا اور اس کا نتیجہ بھی بھگتنا تھا. اور نصیحت جب چیخ کے روپ میں آتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف نادم ہوتا ہے. پھر اس بچے کی شکل ذہن میں لائے نا کہ جس پر آپ چیخے ہوں تو پھر وہ ایک دم سہم جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور خوف زدہ ہو کے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اب انہوں نے وہ غلط کام تو چھوڑ دیا خوف زدہ ہو کے، لیکن اب کیا ہے؟ ندامت ہی ندامت، ہمیشہ کے لیے ندامت. اب وہ اس مصیبت سے باہر نہیں آ سکتے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، وہ ڈیزرو کرتے تھے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وہ کہتے تھے نا، ہیہات ہیہات لما توعدون، دور ہے جس کی یہ باتیں کر رہا ہے. اور میں فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کے لیے خود بودھ ہے، لعنت ہے، دوری ہے. وہ خود دور پھینک دیے گئے، وہ کہیں پرانی تاریخ کا حصہ بن گئے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد کچھ دوسری قومیں اٹھائیں اور قومیں آئیں، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، اور بعض کے نزدیک بنی اسرائیل. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی امت اپنے مقرر وقت سے اور نہ پیچھے رہ سکتی. یعنی جب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو یہ سب تباہ و برباد ہو گئے، ایک لمحے کی بھی ان کو فرصت نہ ملی سر اٹھانے کی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھیجے ہم نے اپنے رسول پے در پے. تترا، جب یہ کہتے ہیں نا کہ جاء القوم تترا، یعنی سب قوم مسلسل آئی، یعنی پے در پے آئی، ایک کے بعد ایک آیا. مثلا کہیں اکٹھے ہو نا لوگ تو ایک کے بعد ایک آ رہا، تو کہتے ہیں عربی میں جاء القوم تترا، یعنی لوگ ایک کے بعد ایک آ گئے. تو اسی طرح ایک امت کے بعد ایک اور آتی چلی گئی، پے در پے، یک کے بعد دیگرے، ون آفٹر اندر. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پیغمبر بھیجے، بہت سی امتیں آئیں، بہت سے رسول آئے. جیسے قوم عاد اولا اور عاد ثانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بہت سے انبیاء آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. ان سب کے نام قرآن پاک میں ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن پاک میں نہیں ملتے. بعض روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں آنے والے پیغمبروں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، یعنی رسولوں کی تعداد، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 بتائی، جبکہ قرآن پاک میں 27 انبیاء اور رسولوں کے نام ملتے ہیں. لیکن دنیا میں کیا ہوا؟ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پے در پے ہم نے رسول بھیجے، ایک کے بعد ایک، کبھی کوئی دور رسولوں سے خالی نہ رہا. کلما جاء امت رسولها، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو کیا ہوا؟ کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاتبعنا بعدهم بعدا، تو پیچھے لائے ہم ان میں سے بعض کے بعض کو، یعنی ایک کے بعد ایک قوم ہم ہلاک کرتے چلے گئے. مثلا امیجن کریں، قوم ہے، پیغمبر اٹھا، پیغام دیا، لوگ نہیں مانے، تباہ ہوئی قوم. اس میں سے جو ایمان والے بچے تھے وہ پھر پھلے پھولے، پھر ان کے اندر گمراہیاں ہوئیں، پھر اللہ نے رسول بھیجے، پھر کیا ہوا؟
وہ نہیں مانے، ان کو تباہ کیا، اس میں سے پھر جو نیک لوگ بچے تھے پھر وہ ایک امت بنے. تو دنیا میں مسلسل ایسا ہوتا رہا، رسل بھی تترا آئے اور ہلاکتیں بھی اتبعنا بعدہم بعدا، ایک کے بعد ایک کو ختم کیا گیا. وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو احادیث بنا دیا، ہم نے ان کو بس باتیں بنا دیا. احادیث احدوثہ کی جمع ہے، ایسے واقعات جو خلائق یا مخلوق کی زبان زد ہوں، لوگوں کی زبان پر ہوں، واقعات اور قصے. جیسے اعجوبہ ہوتا نا، اعاجیب کی جمع، احادیث کی جمع احدوثہ. ہم نے ان کو احادیث بنا دیا، یعنی بس ان کی باتیں ہی باقی رہ گئی، خود ان میں سے کچھ باقی نہ رہے. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس لعنت ہے، دوری ہے، پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. دور ہوں وہ لوگ جو مانتے نہیں. کیا نہیں مانتے؟ جو اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے نہیں مانتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کو بھیجا، یعنی رسول بنا کر. بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وہ 9 نشانیاں جن کا سورۃ الاعراف میں ذکر گزر چکا ہے. وسلطان مبین، اور سلطان مبین کے ساتھ، ایسی حجت، دلیل اور برہان جس کا فرعون کے پاس کوئی جواب نہ تھا. سلطان کہتے ہیں غلبہ، قوت اور اختیار کو. فرمان شاہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جیسے اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے نا، اس کے لیے. اختیار یا اختیار نامے کے لیے، جو کسی حاکم اعلیٰ سے ملا ہو، کسی نائب کو. یہ جو بادشاہ کا لفظ ہے نا سلطان کے لیے، یہ مجازی معنی ہے اس کا، لغوی نہیں ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیاں دی کہ جن میں بہت غلبہ تھا، جو چھا گئیں، جس کا جواب فرعون سے نہ بن پڑا. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، سرداروں کی طرف. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور تھی ہی وہ متکبر قوم، بہت متکبر لوگ تھے. عالین کا لفظ کس سے ہے؟ علا سے، علا یعلو، بلند ہونا. اور عالین کا اپوزٹ سافلین ہے. عالین جگہ اور جسم کی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرتبے کی بلندی کے لیے بھی، اور یہ اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو سینس میں بھی ہوتا ہے. کانوا قوما عالین، بہت بڑے بننے والے لوگ تھے. طنز بھی ہے نا اس میں ایک طرح سے. فقالو، وہ کہنے لگے، سرکشی سے بھرے ہوئے سردار یا قوم، انؤمن لبشرین مثلنا. یہ کتنا دلچسپ جملہ نا، کیا ہم 2 انسانوں کو مان لیں اپنے جیسے؟ بھئی جب تم جیسے ہو تو تم چاہتے ہو سرداری، تو ان کو کیوں نہیں حق دیتے ہو، یا ان کو کیوں نہیں بڑا بننے دیتے؟ یعنی خود ان کی بات کے اندر کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے. یعنی خود تو حق رکھتے ہیں سردار بننے کا، لیکن جب پیغمبر آ کر بات بتاتا ہے تو اس کی بات کا انکار کرتے اور پھر کہتے ہیں بشرین مثلنا، ہم جیسا ہی. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی تو قوم بھی ہماری بندی ہے، غلام ہے. یہ تو غلام قوم کے لوگ ہیں، یہ تو ہم سے انفیریئر ہیں، ہم ان سے سپیریئر ہیں. یہاں سے عبادت کا معنی بھی پتہ چلتا ہے نا. قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم ہماری عبادت کرتی. دلچسپ بات نہیں؟ غلامی میں عبادت کا ایک معنی پایا جاتا ہے. تو جب ہم کسی قوم کے ذہنی غلام ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے؟ پھر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر ہم انہی کے غلام بنے، انہی کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. فَكَذَّبُوهُمَا،
انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فکانوا من المہلکین، تو تھے وہ خود ہلاک کیے جانے والے. انہوں نے جو جھٹلایا تو خود ہلاک کر دیے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کیوں دی؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب مل رہی ہے؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ کے بعد، یعنی فرعون کی غرقابی کے بعد جب وہ دریا پار کر آئے، صحرائے سینا میں تھے تو کوہ طور پر بلایا گیا، پھر کتاب ملی تھی کہ نہیں؟ یاد ہے نا تاریخ. لیکن پھر فرعون کا کفر کب تھا؟ کتاب کے اترنے سے پہلے کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر پر خواہ کتاب کی شکل میں کوئی احکامات آئیں یا کتاب کے علاوہ جس کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں، ان کو ماننا بھی ضروری. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کا معاملہ الجھا ہوا ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. فرعون کی تباہی موسیٰ علیہ السلام کے زبانی پیغامات کا انکار کر کے ہوئی. ابھی کتاب نہیں آئی تھی، تو پیغمبر کی زبانی باتیں بھی یا کتاب کے علاوہ کی باتیں بھی اہم ہوتی ہیں، ان کے انکار کی بھی گنجائش نہیں ہوا کرتی. اچھا، یہاں ایک اور بات، اہم بات. یوں لگتا ہے جب پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں کہ ایک دور ہے نوح علیہ السلام سے پہلے کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، ایک دور ہے نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک. یعنی پہلے دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک حالات بہت نارمل ہیں، زیادہ شرک اور کفر وہ سب نہیں، لوگ اچھے حال میں تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہوا. اگلا سارا ایرا کیا ہے؟ ایک طرح سے شرک کا، جس میں پیغمبر آ کر اپنی اپنی قوم کو شرک سے روکتے رہے اور باقی بھی ان کی تربیت کرتے رہے حسب حال. جیسے مختلف قومیں مختلف خرابیوں میں مبتلا تھی تو ان کو بھی دور کرتے رہے. اچھا، یہ جو درمیان کا ایرا ہے، اس میں قوموں کے اوپر ہلاکتیں بہت آئیں، ایک کے بعد ایک قوم اٹھا کے پھینکی جا رہی ہے، بطور ایک قوم تباہی ہو رہی، پوری پوری قومیں ملیا میٹ ہو رہی. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آتے ہیں تو ان پر کتاب نازل ہوئی. اب نہ ماننے والوں کی ہلاکت نہیں ہو رہی ایز اے قوم، اس لیے بنی اسرائیل آج تک موجود ہے ظلم کرنے کے باوجود. اب کیا ہے؟ کتاب کے آنے کے بعد پیغمبر کے فالوورز کو انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم. اب اللہ تعالیٰ نہیں ڈائریکٹ تباہ کرتے قوموں کو. اب کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی انسانوں کو ذمہ داری دی گئی، اہل ایمان کو ذمہ داری دی گئی کہ اہل کفر کو کیا کریں؟ روک کے رکھیں. کیونکہ یہاں پر لعلہم یہتدون. اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، بنی اسرائیل پر آخری حجت تمام کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر. ربوہ کہتے ہیں ایسی زمین جو عام سطح زمین سے قدرے بلند ہو، اس کی مٹی بھی بھربھری ہو، ریتلی قسم کی ہو. ایسی زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی، اور یہ زمین دوسری زمین کے مقابلے میں زیادہ سرسبز اور شاداب ہوتی. تو انہیں ایک تو ربوہ میں بنا دی گئی اور دوسرے ذات قرار و معین، ذات قرار ٹھہری ہوئی جگہ، قرار والی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں زندگی کی ضروریات مہیا ہو سکتی تھی، وہاں انہیں قیام کرنے میں کچھ مشکل نہ تھی. اور تیسری چیز کیا تھی؟ وہ معین، بہتا چشمہ. معین کہتے ہیں وہ چشمہ جو ٹھنڈا ہو، جس کا پانی میٹھا ہو اور وہ بہتا بھی ہو، رکا ہوا نہ ہو. بہترین چشمے کی صفت. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا. جب ان کی ولادت کا وقت تھا
تو حضرت مریم ایک بہترین جگہ پہ چلی گئی جو پرسکون تھی، کھجور کا درخت تھا جیسے سورت مریم میں آتا ہے، پانی کا چشمہ تھا وہاں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کے طعنوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر ایک بہترین نشانی بنی اسرائیل کے لیے بنائی کہ بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ماں بیٹا کس بات کی نشانی تھی، اور یہ اتنی بڑی نشانی کیوں بنی اسرائیل کو دکھائی گئی؟ بنی اسرائیل کے لیے آخری حجت تمام کرنے کو، جو دراصل ایک طرح کا سگنل بھی تھا کہ اب بھی اگر تم نہیں مانے اور سرکشی کرتے رہے تو تمہارے چنے جانے کا حق ختم ہو گیا. اب تمہارے بعد پھر ایک اور پیغمبر آئے گا جس کو غیر معمولی معجزے دیے جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے بعد بنی اسرائیل کا ایک طرح سے مکمل ڈاؤن فال ہو گیا، نبوت کے اعتبار سے یا دینی رہنمائی اور بڑائی کے اعتبار سے. اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے، انکار کیا انہوں نے، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ اب ہم رسالت کے اہل نہیں رہے. یعنی اس کے بعد انہیں کیا دکھایا جاتا نا، اور اس لیے آئندہ پیغمبر پھر بنی اسرائیل میں نہیں آیا. کس میں آیا؟ بنی اسماعیل میں. اور پھر ایک اور دور شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک کے لیے، اور اس میں پھر آپ کے جانے کے بعد اہم ترین کردار کس کو ادا کرنا ہے؟ آپ کو. جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی. اب پیغمبر نہیں آئیں گے، اب وہ کام آپ کو کرنا ہے. دنیا کی جو ہسٹری ہے اول سے آخر تک وہ ایک نگاہ میں آ جاتی ہے نا. آدم علیہ السلام آئے، انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا. نوح علیہ السلام کے زمانے تک کچھ حالات ٹھیک رہے، وہاں سے خرابی شروع ہوئی. پھر ایک کے بعد ایک قوم آئی، تترا، خرابیوں پہ خرابیاں ہوتی رہی، ان کو ہلاک کیا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یوں لگتا ہے جیسے انسانیت میچور ہو رہی ہے، اب ان کو کتاب دی جا رہی ہے تاکہ یہ ہدایت پائیں، اب وہ پڑھنے لکھنے کی طرف آ رہے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، ان کے پاس کتاب رہی، لیکن وہ بھی سرکشی پہ لگے رہے. ایک کے بعد ایک پیغمبر کو قتل کیا، کسی کو دربدر کیا، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی، حتیٰ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہترین نشانی بنا کے بھیجا، لیکن انہوں نے ان کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زوال پذیر کر دیا اور نبوت یا انسانیت کی اصلاح کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ نے وہ مشن بہترین طریقے پہ مکمل کیا، اور هو اجتباکم، ان کو چنا گیا، ان کے ذریعے پیغام محفوظ کیا گیا. اور اب اس کی کنٹینویشن میں پیغمبروں کی ضرورت رہی نہیں، پیغام مکمل ہے، صرف اس کو پھیلانے کی ضرورت. یا ایھا الرسل، اے رسولو، یا اے پیغمبرو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو صالح، نیک. انی، بے شک میں، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہوں، اس کا علم رکھنے والا ہوں. تمام پیغمبروں سے خطاب ہے، اور خطاب کرنے کے بعد طیبات کے کھانے کی تاکید ہے. یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے اور ان کے ذریعے ان کی امتوں کے لیے بھی. طیب میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی پاک بھی اور حلال بھی، کیونکہ کسی بھی چیز کا صرف حلال ہونا کافی نہیں، اس کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح طیب میں لذت بخش ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید لذت بخش غذا کھانا تقوی کے خلاف ہے، اور بد مزہ، بد ذائقہ، کڑوی کسیلی جو نفس کے خلاف ہوں، شاید ایسی غذائیں کھانا ہی نیکی ہے. تو نیکی کا معیار بد مزہ چیزیں کھانا نہیں ہے، بلکہ طیب کھانا ہے. اور طیب میں پاکیزہ، لذت بخش اور حلال، یہ تمام چیزیں آتی ہیں.
پھر اسی طرح کسی بھی کھائی جانے والی چیز کے حصول کا ذریعہ یا اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یا کمانے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے. مثلاً ایک چیز بظاہر دیکھنے میں حلال ہے، صاف ہے، اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ کمائی گئی ہے یا حاصل کی گئی ہے وہ طریقہ حلال نہیں، تو بھی وہ چیز پھر طیب نہیں رہے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے تحت تمام انبیاء اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتتے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی محنت کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کانا یأکل من کسب یدہ، کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے، محنت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرارید کے عوض چراتا رہا ہوں. یعنی یہ بکریاں چرانے کے کام کو حقیر نہیں سمجھا گیا. اللہ تعالی کے نزدیک حرام کمائی کی بنسبت اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا، خواہ وہ کوئی بظاہر دیکھنے میں معمولی کام ہی کیوں نہ نظر آتا ہو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تاکید کیوں کی گئی کہ طیب کھاؤ؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ایک جگہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب ہے، پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہے، اور یہاں یا ایھا الرسل کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے. گویا تمام انسانیت کو، تمام اہل ایمان کو اور پھر تمام پیغمبروں کو یہی حکم دیا گیا. تو وجہ یہ ہے کہ اکل حلال سے عمل صالح آسان ہوتا ہے. اکل حلال ذریعہ بنتا ہے عمل صالح کا، اور اکل حلال جہاں انسان کو دنیا میں نیکی کی توفیق بخشتا ہے یا نیکی کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، وہاں آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ تعالی حرام روزی والے کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور نہ ہی دیگر عبادات قبول ہوتی ہیں. انسان جب کھانے پینے میں احتیاط برتے گا، کھانے پینے کے معاملے میں حلال کی طرف توجہ رکھے گا، تو اس کے اثرات بھی ساری زندگی پر پڑیں گے. کھانے پینے کے معاملے میں اگر اس کا شعور جاگتا ہے، وہ احساس سے کام لیتا ہے، اس معاملے میں پاک کی سلیکشن کرتا ہے، تو اس کا یہ طرز عمل پھر باقی معاملات میں بھی صالح عمل کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ کھانا پینا زندگی میں ہر انسان کے ساتھ دن میں کئی بار انسان اس عمل سے گزرتا ہے، تو کئی بار اپنی ایک بنیادی ضرورت پوری کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، جب انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، تو یہ خیال مثلا جب بھی آپ کچھ پی رہے ہیں، مثلا پانی پی رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے کہ صاف ہے یا نہیں، کچھ کھا رہے ہیں تو کھاتے ہوئے حلال ہے، پاک ہے، صاف ستھرا ہے یا نہیں، تو یہ دراصل آپ کے شعور کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی کوئی انسان کسی بھی دن 24 گھنٹے مکمل طور پہ بھوکا نہیں رہتا. کچھ لوگ کم دفعہ کھاتے ہیں، کچھ زیادہ دفعہ کھاتے ہیں، لیکن کھانا پینا ہر انسان، ہر پیغمبر کے ساتھ دن میں کئی دفعہ اس فعل سے واسطہ پڑتا ہے. تو کئی دفعہ انسان کا شعور جاگتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ کھانا پینا کیا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے یا اس کو ناراض کرنے کا. تو کھانا پینا اور کھانے پینے میں احتیاط ان چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کے شعور کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اسی لیے فرمایا انی بما تعملون علیم، بے شک میں ان سب چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہوں. یعنی صرف تمہارا کھانا پینا نہیں بلکہ دیگر اعمال بھی سب میری نظر میں ہے، میں سب دیکھتا ہوں، سب کے بارے میں مجھے معلوم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.